بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد امام حسین علیہ السلام پر پردے کیوں، یہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اے کاش ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، دنیا والوں کو امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے آشنا کرتے اور اسلام کا یوں دفاع کرتے اور تبلیغ کرتے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے اختلافات میں اور اپنے مناظرات میں الجھے ہوئے ہیں۔ آئیے عزیزان، ذرا غور کریں، مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور اس پہ پردے ڈالنے کی وجہ کیا ہے۔ میں جناب امام حسین علیہ السلام کے اس خط کا تذکرہ کروں گا جو امام نے مکہ سے بصرہ والوں کو لکھا۔ تفصیلی خط ہے اور اپنے حق کے امامت کا اظہار بھی کیا، لیکن دو جملے اس خط سے امام فرماتے ہیں: انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی دعوت دے رہا ہوں۔ فإن السنة قد امیتت وإن البدعة قد احیت، سنت مار دی گئی ہے اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، تو وہی سنت کا احیاء تھا، بدعتوں سے نجات تھی۔ البتہ یہ قابل غور بات ہے، اور شاید پردے ڈالنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں یہ فرما رہے ہیں کہ سنت امیتت، مار دی گئی ہے، مر گئی ہے سنت، تو یہ سنت کو مارنے والے کون تھے؟ غزالی جیسوں کو اس لیے یزید کی دفاع کرنا پڑا اور یزید کے متعلق لعنت سے منع کرنا پڑا، اس لیے کہ اگر یزید پہ لعنت ہوتی ہے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ سنت کو 50 سالوں میں مارنے والے کون تھے؟ وہی تھے جنہوں نے یزید کو چھٹا خلیفہ بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا۔ پردہ ڈالنے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ یزید اس تخت تک کیسے پہنچا، کہیں یہ ناسبیت اور اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے آج شیعہ پہ تو یہ اعتراض کیے جاتے ہیں، شیعہ کے ہاں فلاں بدعت ہے اور فلاں بدعت ہے۔ پہلے تو ان افراد سے یہ گزارش ہے، الحمدللہ شیعہ عزادار ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے عزاداری میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو شیعہ علماء موجود ہیں اور وہ ان کی تصحیح کر رہے ہیں اور عزادار اس کو سن رہے ہیں۔ لیکن آپ جو ہر شے آپ کو شیعیت کی بدعت نظر آتی ہے، ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نکلا ہوں اس لیے، اور اے مصر کے سرداروں دیکھو جان لو سنت مر چکی ہے۔ لہذا مقصد حسین واضح کیجئے اور اس پہ پردے نہ ڈالیے۔ مقصد حسین کیا تھا؟ یہ ایک خط، مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر بہت پسند ہے، کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، اور گزشتہ سال محرم میں ہم نے اس نظم کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: تیغ بہر عزت دین است و بس، کہ حسین ابن علی کی تلوار تیغ او بہر عزت دین است و بس، امام حسین علیہ السلام کی تلوار جو اٹھی تو کوئی اور مقصد نہیں تھا بلکہ عزت دین مقصود حسین ابن علی تھی۔ اور پھر واضح لفظوں میں کہا علامہ اقبال نے: مقصد او حفظ آئین است و بس، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت۔ اور یہ کیوں اس حد تک سلسلہ چلا گیا؟ علامہ اقبال ہی کی یہ 39 اشعار کی نظم ہے، نہیں چاہتا کہ ایک ایک کا جملہ، چونکہ مجھے پسند ہے اور میں جوانوں سے کہوں گا، ہے فارسی میں، بہرحال ہماری ویب سائٹ پہ اس میں اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ پردے کیوں ڈالتے ہیں؟ پردے ڈالنے کی وجہ بھی علامہ اقبال نے یہ بیان کر دی: چوں خلافت رشتاز قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت کا سلسلہ قرآن سے ہٹ گیا اور حریت کے منہ میں زہر، حریت و آزادی کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا، اب خاص آن
سر جلوہ خیر الامم۔ اب یہاں حسین ابن علی اٹھے اور وہ قرآن سے جو راہ ہٹ رہی تھی اس کو واپس لانے کی کوشش کی۔ اور پھر علامہ اقبال نے بہر حق در خاک و خوں غلطی دیاس پس بنا الہ الہ گردی دیاس۔ امام حسین علیہ السلام نے ساری قربانیاں دیں لیکن اس دین کو واپس اس راستے پہ لے آئے۔ عزیزان، یہ دو پہلو رہتے ہیں، ایک طاقت، اور بعض افراد سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کو شکست ہو گئی۔ اب جب حسین ابن علی کو شکست کہلوانے والے ہیں، وہی کل موسیٰ و فرعون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس لیے علامہ اقبال کا یہ شعر بہت مشہور ہے اور زباں زدِ عام ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ یعنی قوت شبیر، مقصد شبیر کیا تھا؟ دین اسلام کو بچانا، اور علامہ اقبال کے بقول آج تک وہ دین بچا ہوا ہے اسی قوت شبیری کے ذریعے سے۔ عزاداری اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دو چیزیں ہیں عزیزان، عزاداران سید الشہداء سے خصوصیت کے ساتھ میری یہ گزارش ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ علماء نے محنتیں کر کے اس قسم کی، یعنی یہ سینکڑوں صفحات پر مبنی کتاب، یہ امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو تقریباً 1000 صفحات کی یہ کتاب ہے۔ فرہنگ سخنان امام حسین علیہ السلام، امام کے پوری زندگی کے اقوال کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی ایسی کتابیں ہیں۔ پڑھیے امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے، قلم اطہر سے لکھی ہوئی یہ چیزیں، تاکہ واضح ہو کہ مقصد حسین ابن علی کیا تھا، اور پھر عزاداری اس مقصد کے سلسلے کو جاری رکھنے کا نام ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ عزاداری کیا ہے؟ اپنے مقصد کو اور دین کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی تھیں، دین بچ گیا، لیکن ہائے حسین ابن علی نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ان قربانیوں کو یاد کر کے مقصد کی عظمت نظر آتی ہے، اور ان قربانیوں پہ رویا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ دین تو بچ گیا لیکن ابو طالب کا بھرا گھر لٹ گیا۔ اور کاش کربلا میں مردوں کو قتل کر دیا تو قتل دیا، لیکن وہ بیبیاں، وہ مستورات، وہ رسول زادیاں جو اپنا تعارف یہی کراتی رہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، تو کاش مسلمانوں نے، اس لیے کہ جہاں بیبیوں کو لے جایا گیا تھا وہ بھی تخت خلافت پہ بیٹھے تھے اور خود کو امیر المؤمنین کہلواتے تھے۔ لہذا مقصد امام حسین کو سمجھیے اور اس پہ پردے ڈالنے کی وجہ کو سمجھیے۔ میں پھر گزارش کروں گا، محرم کو اعتراضات، سوال و جوابات میں مت الجھائیے، مقصد امام حسین کو سمجھ کے اس قربانی کو سمجھیے اور اس قربانی پہ گریہ کیجئے کہ جس قربانی کو اس حد تک ادا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین ابن علی کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا، جو فرما رہے تھے آخری سجدے میں بھی، ترکت الخلق طرًا فی ہواک، میں نے تو ساری مخلوق تیری تمنا اور تیری محبت میں چھوڑ دی ہے، اے تمت العیال لکی اراک، میں نے تیرے دیدار کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرنے اور یتیم کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے، اگر میرے ٹکڑے کر دیے جائیں لما حن الفؤاد الی سواک، تو حسین ابن علی وہ موحد ہے کہ جس کا سر تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ ہے مقصد حسین کہ حسینی کا سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، اس کے لیے ٹکڑے ہونے پڑتے ہیں تو ہوں۔ آئیے عزاداران، توحید کو عام کیجئے، رسالت کا مقصد لے کے حسین بڑھے تھے، سنت کو زندہ کیجئے، اس لیے کہ حسین ابن علی اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کربلا آباد کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔